جی اب آپ کے جو سوالات ہیں آپ لوگ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور یہاں والے بھی اور آن لائن والے لکھ کے سوال کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ایک بات روز کہی جاتی ہے کہ دعوت کی نیت سے ان ویڈیوز کو، ان آڈیوز کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ کسی کا ہماری دعوت کی وجہ سے ہم خیر بن جائیں، ہم رحمت بن جائیں، ہماری وجہ سے کسی کا گھر بس جائے، کسی کو صبر آ جائے، کسی کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے، کوئی اللہ کا قرب پا لے، کسی کو حقیقی معنوں میں صبر مل جائے، تو میرے اور آپ کے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ آپ کے پاس گروپ میں سادی آڈیوز بھی آتی ہیں، لنک بھی آتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ والا کام بھی، یہ اس لیے کہ تاکہ ہماری دعوت دنیا کی سب ماؤں بہنوں تک پہنچے، پوری دنیا کی ماؤں بہنوں کی نیت کریں، ہم اس دعوت کو پہنچائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہترین اجر عطا فرمائیں۔ جی جی یہ جو سوال ہے، بیان یا تعلیم کے وقت آذان ہونے لگے بیان سنتے ہیں یا میوٹ کر دیں؟ اچھا، اب دینی تعلیم کے حوالے سے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کی تعلیم ہو، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ دین کی تعلیم قرآن حدیث کی تعلیم ہے، جیسے آج آپ کو اتنی ساری احادیث پڑھ کے سنائی گئی، تو دین کی تعلیم ہو تو اس میں آپ اس کلاس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ساتھ یہ فقیر یہ مشورہ دیا کرتا ہے کہ جیسے آواز آ رہی ہے تو آخر میں اکٹھا جواب بھی دے دیں، یا جلدی جلدی سے جواب بھی دیتے رہیں، ساتھ بیان بھی، تعلیم بھی، وہ اپنی کلاس بھی جاری رکھیں، ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیتے رہیں، تو دونوں کام کر لیں تو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آخر میں تھوڑا سا ذکر قلبی کر لیتے ہیں، ہر طرف بے سکونی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ سبحانہ وتعالی نے دل کا سکون اپنی یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ تو ذکر سے مراد قرآن عظیم الشان بھی ہے، زبان کا ذکر بھی ہے، اور ذکر قلبی بھی ہے۔ ذکر قلبی زیادہ ہے مراد ہے، کیونکہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے قرآن پڑھنے والے مسلمان مرد عورت اپنے رب کو اپنے نفس میں، ای فی قلبک، اپنے دل میں یاد کر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اللہ پاک خود قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کرتے ہیں، مراقبہ اس کو بولتے ہیں۔ باہر ممالک میں، یورپین کنٹریز میں میڈیٹیشن کلب کھلے ہوئے ہیں، مراقبہ کلب کھلے ہوئے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو اصل سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، پیارے اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ کٹ کے ایک اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اللہم صلی۔ مراقبہ سوچ کا عمل ہے، آنکھیں بند کر کے سر نیچے جھکا لیں اور یہ تصور کریں کہ اوپر سے آسمانوں سے اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمت کا نور آ رہا ہے، ہمارے دل پہ برس رہا ہے، ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی دھل کے صاف ہو رہی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے جیسا گمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے گمان رکھیں کہ اللہ کی رحمت کا نور برس رہا ہے، ہمارے دل کی ظلمت اور سیاہی، جتنے گناہ کے اثرات ہیں وہ سب دھل کے صاف ہو رہے ہیں، ہمارا دل روشن ہو گیا، ہمارے دل کے اوپر نور سے اللہ لکھا ہوا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا حنان و منان اللہ، یا غفار و ستار اللہ. ہم سب آپ کے عاجز مسکین گناہگار فقیر بندے بندیاں. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے کریم اللہ، دنیا کے در در کے دھکے کھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. میرے پیارے اللہ، ہمیں تمام آزمائشوں سے بچا کر عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ میری بہنوں کے دلوں میں جو خاص تمنائیں حاجات ہیں، جو دعائیں ہیں، یا اللہ سب پر رحمت فضل کی قبولیت کی نگاہ ڈال دیجیے. یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ شامل ہیں، ہم میں سے ہر ایک آپ کی خاص رحمت کے خاص فضل کی امیدوار. یا اللہ روز اٹھتے ہیں آپ کی ذات پہ امید لگاتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنی مدد سے کبھی بھی محروم نہ کیجیے. میرے کریم اللہ، ہماری اور ہماری اولادوں کی صحیح معنوں میں کامل و مکمل تربیت فرما دیجیے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ نصیب فرما دیجیے. اور ان کا جو صحیح معنوں میں کامل و مکمل دین ہے، وہ اللہ ہمیں ظاہری باطنی دلی دماغی طور پر کامل طور پر ہمیں نصیب فرما دیجیے. صحیح معنوں میں ہدایت اور سنت کے راستے پہ چلا دیجیے، جس سے آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں. اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے لیے قبول فرما لیجیے. دجالی فتنوں کے شر سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو بچا دیجیے. یا اللہ قرضوں مرضوں سے اللہ اپنی رحمت سے نجات عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے ادارے کی جتنی ظاہری باطنی ضروریات ہیں آپ جانتے ہیں. یا اللہ کن کن کون سی مشکلات ہیں، اللہ آپ سے کچھ چھپا نہیں. میرے کریم اللہ اپنے غیب کے خزانے سے مدد نازل فرما دیجیے. یا اللہ غیب کے خزانوں سے مدد نازل فرما دیجیے. یا اللہ حرام مکروہ مشتبہ روزی سے بچا کے، اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے بچا کے، اللہ ہمیں حلال پاکیزہ طیب وسط عافیت سلامتی والی روزی نصیب فرما دیجیے. اللہ ناجائز ناپاک راستے سے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اللہ ہمیں ہدایت اور سنت اور ذکر اور تقوی کے راستے پہ چلا دیجیے. میرے پیارے کریم اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے اپنی رحمتوں سے عطا فرما دیجیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا